نہیں مل سکتی جب تک مصطفیٰ سے رابطہ پکا نہیں ہوتا اور مصطفیٰ کے قدموں میں نہیں آتے. ادھر اللہ سے واصل، ادھر مخلوق میں شامل، خواص اس برزخ کبرا کو ہے حرف مشدد کا. جس طرح شد والا حرف ہوتا ہے، جس حرف پہ شد آ جائے اس کی 3 حیثیتیں ہو جاتی. ایک اس کی اپنی حیثیت، ایک اس کا تعلق پچھلے حرف کے ساتھ ہوتا ہے، اور ایک اس کا تعلق اگلے حرف کے ساتھ ہوتا ہے. مثلا لفظ معلم، اگر ہم اس لفظ پہ غور کریں، لام کے اوپر شد ہے، معلم. تو ایک تو لام ہے، خود لام مشدد، تو لام کی اپنی ایک حیثیت ہے. ایک یہ کہ لام کا تعلق پیچھے عین کے ساتھ ہے، عین زبر لام حل. پھر لام کا تعلق اگلے میم کے ساتھ ہے، لام زیر میم لم. تو جو حرف مشدد ہوتا ہے، شد والا حرف، اس کا دونوں تعلق ہوتا ہے، ایک تعلق پیچھے، ایک تعلق آگے، اور وہ 2 حرفوں کو آپس میں جوڑ کر ملا دیتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا لوگوں سنو، میرا مصطفیٰ جس طرح حرف مشدد دونوں رابطہ رکھتا ہے، ایک رابطہ پیچھے، ایک رابطہ آگے، اور دونوں کو آپس میں جوڑ دیتا ہے. جان لو تم میری مخلوق ہو، میرے مصطفیٰ کا ایک رابطہ اوپر ہے، ایک رابطہ تمہاری طرف ہے. پس یہ مصطفیٰ ادھر سے لیتا ہے، ادھر دیتا ہے. آقا نے خود فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، دینے والا اللہ ہے مگر اس کی مخلوق میں بانٹنے والا میں ہی ہوں. انما یہ کلمہ حصر ہے، یہ نہیں فرمایا انا قاسم بانٹنے والا میں ہوں، نہیں فرمایا انما انا قاسم تقسیم کرنے والا تو صرف میں ہی ہوں، میرے علاوہ اللہ کی مخلوق میں تقسیم کرنے والا اور کوئی نہیں ہے. اللہ پاک نے بھی فرمایا لوگوں اگر میرا قرب چاہیے، میری رضا چاہیے، رب کی ذات سے رابطہ چاہیے، تو میرے مصطفیٰ سے رابطہ پکا کریں. اگر میرے مصطفیٰ سے رابطہ مضبوط ہو جائے گا تو پھر خود خدا سے رابطہ مضبوط ہو جائے گا. تیسرا معنی ہوا کا پھوٹنا اور جاری ہو جانا. جس طرح ہم کہتے ہیں چشمہ ہوتا ہے، تو چشمہ پتھر کو پھاڑ کر پہاڑوں کے اندر سے پتھر پھٹتا ہے، اس کے اندر سے چشمہ جاری ہو جاتا ہے، پھوٹتا ہے اس میں سے. اللہ پاک نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے میرے محبوب تیرے قلب انور کی، تیرے دل کی، جس کے اندر سے انوار و تجلیات کے چشمے پھوٹ پڑے، چشمے جاری ہو گئے، انوار کے، نور کے، تجلیات کے. جب تو نے اللہ کا دیدار کیا شب معراج، اور اللہ کے دیدار کے انوار اپنے اندر جذب کر لیے، تو تیرے قلب انور کے اندر سے انوار و تجلیات کے چشمے پھوٹ پڑے، جس سے 4 دانگ عالم منور ہو گیا. چوتھا معنی ہوا کا غیر اللہ سے منقطع ہو جانا، ہر غیر سے تعلق توڑ کر اللہ سے تعلق جوڑ لینا، جس کو قرآن سورہ نجم میں آگے کہہ رہا ہے ما ضل صاحبکم وما غویٰ.
تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے صاحب نہ بھٹکے نہ حد سے آگے بڑھے. ما زاغ البصر وما طغى. جب اللہ کی ذات کو دیکھا تو پلک بھی نہیں جھپکی, حد سے بھی نہیں بڑھی, بلکہ نظریں جما کے دیکھا. تو جب بندہ کسی کو اتنے انہماک سے دیکھ رہا ہو, غور سے, کہ توجہ بھی ادھر ہو. بعض اوقات بندہ دیکھتا ہے مگر توجہ نہیں ہوتی, لیکن وہ دیکھنا جس میں جسم کے تمام اعضاء, تمام سینسز, دل, عقل, سب کچھ متوجہ ہو جائے, ایسا دیکھنا کہ غیر اللہ سے, ہر غیر سے توجہ ہٹا کر ایک ہی طرف توجہ مرکوز کر لی جائے. اللہ پاک نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ. قسم ہے مجھے اپنے محبوب پاک کی جو شب معراج ہر طرف سے توجہ ہٹا کر, کنسنٹریٹ کر کے, پوری یکسوئی کے ساتھ جس نے رب کا دیدار کیا, حتیٰ کہ اتنا یکسوئی سے دیکھا کہ پلک بھی نہیں جھپکی, نظریں جما کے دیکھا, ٹک ٹکی باندھ کے دیکھا. پانچواں معنی ہوا کا محبت اور خواہش ہے. عام بھی قرآن کے اندر یہ ہوا کا لفظ استعمال ہوا. اللہ پاک نے فرمایا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جس شخص نے اپنے آپ کو ہوائے نفس سے روکا, دل کی خواہش سے روکا, اس کا ٹھکانہ جنت مأوا ہوگی. تو ہوا عام طور پہ نفس کی خواہش اور محبت جب شدید ہو جائے اس کو کہتے ہیں. قرآن نے تو اس کو مذموم کہا مگر نفس کے درجات بھی بیان کر دیے. اگر یہ نفس برائی کی طرف لے کر چلے تو وہ نفس نفس امارہ ہے اور قرآن نے اس کی مذمت کی. اگر یہ نفس برائی کرنے کے بعد ملامت کرے, دل میں اپنے آپ کو کوسے, تکلیف ہو کہ میں نے غلط کام کیا ہے. بعض لوگ گناہ بھی کرتے ہیں مگر ڈھٹائی کے ساتھ, احساس بھی نہیں ہوتا, بلکہ گناہ کر کے اس پہ خوش ہوتے, اتراتے, مگر وہ درجہ نفس امارہ کا ہے. اگر گناہ کر کے بندہ شرمندہ ہو, دل کے اندر ملامت ہو, اس کو نفس لوامہ کہا. اور پھر تیسرا درجہ نفس مطمئنہ, وہ نفس کا درجہ ہے کہ بندہ نیکی کے اوپر ہی مطمئن ہو اور بدی اور گناہ کی طرف اس کی توجہ ہی نہ جائے, دھیان ہی نہ جائے, بدی سے نفرت کرے, نیکی کے اوپر سکون حاصل کرے. اس نفس کو نفس مطمئنہ کہا. اور جس کو نفس کا یہ درجہ حاصل ہو گیا, قرآن کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک, اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف واپس پلٹ آ, اس حال میں راضیۃ مرضیہ کہ تو رب پہ راضی ہو گیا, رب تجھ پہ راضی ہو گیا. فادخلی فی عبادی, اب تو میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا. وادخلی جنتی, اور آ تو نے مجھے راضی کر لیا, تو میری جنت میں داخل ہو جا. یہ نفس کا درجہ نفس مطمئنہ ہے جس کو قرآن نے محمود کہا, اس کی تعریف کی. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ, اللہ قسم اٹھا رہا ہے محبوب مجھے قسم ہے تیری, تو میری محبت کے اندر خود رفتہ ہو گیا. تو نے تمام تر توجہات ہٹا کر میری محبت میں اپنے آپ کو فنا کر لیا
اور اس فنا کے نتیجے میں